अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ए अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और तेरी याद में रोने वाली आँख अता फरमा, आमीन। अल्लाह सिर्फ इबादत वालों का ही रब नहीं, नदामत वालों का भी रब है। अल्लाह आज़माता है अपने पसंदीदा बंदे को उस चीज़ से जो उसे बहुत प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ की तलब इंसान को अपने रब से मिलवा दे और वो उसी से उम्मीद रखे। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मजाज का पता बता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवरों की मानद होते हैं। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही रहते हैं जो आसानियाँ बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। देखता हूँ सब शक्लें, सुन रहा हूँ सब बातें, सब हिसाब उनका मैं एक दिन चुका दूंगा। कुछ लोग अपनी आधी ज़िंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। मौत एक खुला राज है, खुला इसलिए कि हर शख्स जानता है कि मौत बहरहाल आनी है, और राज इसलिए कि कोई नहीं जानता कि कब, कहाँ और कैसे। मत पूछ मुसलमान का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। फिर लोगों के रवैयों की ऐसी समझ आई, फिर किसी से ना कोई शिकायत रही ना ही कोई तवक्को। इंसान की मोहब्बत में अक्सर दिल टूटता है, और अल्लाह की मोहब्बत ही है जो हमें टूटने नहीं देती। कभी कभी तकदीर किसी की दुआ के इंतज़ार में होती है। इस खाक को हदायत दे मौला, उस खाक में मिलने से पहले। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है, उसका रिज़्क़ तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ज़्यादा मोहब्बत और परवाह करने वालों के हाथ में कुछ नहीं आता, ना रिश्तों की मिठास, ना उनका एहसास, ना ही उनकी कदर की जाती है। बस एक ज़हनी फ़रेब सा रहता है कि वो भी हमारे साथ वैसे ही हैं जैसे कि हम, लेकिन हकीकत बड़ी ही दिलखराश होती है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ़ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। फ़र्ज होते हैं आंसुओं के सजदे बुलंद जब आजमाइश की अजान होती है। बड़ा मुश्किल है ज़ब्त का वज़ू संभालना, बड़ी लंबी ये सब्र की नमाज होती है। भले ही तुम्हारी नज़र में तुम बेबस हो, मगर हकीकत ये है कि उसने हर फैसला तुम्हारे हाथ में थमा रखा है कि चाहो तो मुझसे खफा रह कर सब गंवा दो, और चाहो तो मुझको मनाकर वो भी पालो जो कोई पा नहीं सका। और जब तुम वापस लौटोगे तो तुम ये देखकर हैरान रह जाओगे कि वो अब तक उसी जगह पे मौजूद है, इस इंतज़ार के साथ कि तुम बस यही एक रास्ता जानते हो। तो जब उसे अपनी गरज से ढूंढने के लिए आओगे तो इसी रास्ते से आओगे। मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले बुरे लोगों से डर नहीं लगा। जब भी डर लगा हमेशा अच्छे लोगों से लगा, क्योंकि मुझे पता था कि बुरे लोग दिखावा नहीं करेंगे, खुलम खुला दुश्मनी निभाएंगे। लेकिन अच्छे लोगों का क्या पता कब, कहाँ, कैसे, कौन किस वजह से बुरा बन जाए। क्या पता किसी का कौन कब अतबार तोड़कर मुंह के बल गिरा दे, कौन कब फरिश्ते से शैतान बन जाए। क्या पता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शैतान भी तो पहले एक फरिश्ता ही था।
جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ تو اللہ رشک کرتا ہے اس جواب پہ اور فرماتا ہے میرا ایک بندہ تھک گیا ہے، سو وہ آج مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے، سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ جاتا ہے۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ اگر خریدنا چاہتے ہو تو آخرت کا سودا خریدو، اگر مٹانا چاہتے ہو تو تکبر کو مٹاؤ، اگر پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو، اگر لینا چاہتے ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر مانگنا چاہتے ہو تو خدا سے مانگو۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑتا ہے۔ جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل، لا حاصل، ملنا، بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ زندگی کے کچھ سچ آنسو جتا دیتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے پیسہ کتنا ہے، تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بے وقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے دیان کتنا ہے، نظریں بتا دیتی ہیں نیت کیسی ہے۔ جس نے رسول اللہ کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اگر آپ کو کوئی ناپسند ہے تو اس کی تمام خامیوں کا چرچا کر کے باقی لوگوں کو بھی اس سے نفرت کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ گروہ بنا کے محبت نہیں کرتے تو نفرت کیوں؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگیں، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔
کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ جب انسان زندگی کی تلخیوں سے تھکنے لگتا ہے تب آسمان کو الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگتا ہے۔ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں مزاج ہمارا، جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے، جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ تعلیم میں بھی دل ہے، عشق میں بھی دل۔ تعلیم حاصل قرآن، عشق حاصل محمد۔ نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر یقین مانے آسان نہیں ہوتا۔ مشکلیں اس لیے بھی آیا کرتی ہیں کہ ہم صبر کرنا سیکھیں۔ جو اپنے ہم سفر تھے دوبارہ نہیں ملنے، پیچھے جو رہ گئے تھے میرے ہمدم ہوئے۔ دل کے اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ ظلم اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو برداشت کر سکو۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔